بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ کئی قسم کے تضادات کا شکار ہے، کئی قسم کی ایسی باتیں ہیں جو وہ کر جاتے ہیں اور کہہ نہیں پاتے، کہہ دیتے ہیں تو کر نہیں پاتے۔ یو ٹرن خان جو ہے وہ اسی لیے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن اب یہ یو ٹرن خان جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو چکمہ شکمہ دینے کی حد تک تو، عوام کی حد تک تو چلیں قابل برداشت ہے۔ ہماری جو مقتدرہ ہے وہ بھی ان چیزوں کو پسند کرتی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ عوام چاکا کرا ہی رکھے، لیکن جب آپ مقتدرہ کو چاکا کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جس کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا نیو یارک ٹائمز کو 2 روز پہلے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سیولائزڈ ہوں۔ اچھا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ سیولائزڈ کا جو لفظ جس کے اوپر میں یہ سارے کچھ بیس کر کے کرنے لگا ہوں، یہ سیولائزڈ ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ ملیٹرائزڈ رہے ہیں، سیولائزڈ نہیں رہے، اور اس کو سیولائز کرنے کا ایک کوشش تھی جو کیری لوگر بل کی صورت میں پاکستان کے اندر آیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو اس بل کو لانے والے تھے، اس کے بعد انہوں نے جو حالت ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ افتخار چودھری صاحب روزانہ بلا ناغہ جو ہے پرائم منسٹر کو پیشیوں پہ لگایا ہوتا تھا، اور پوری حکومت کٹہرے میں ہوتی تھی۔ رات کو ہر پروگرام جو ہے وہ کامران خان صاحب ہوں یا دوسرے اینکرز ہوں، وہ حکومت توڑ کے سوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، اور اسی صورتحال میں پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے 5 سال اپنے بڑے اوکھے سوکھے پورے کیے، اور اسی قسم کی خواہش کے ساتھ نواز شریف صاحب بھی آئے تھے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ پھر جو ہوا یا ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال بن رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ سیولائزڈ ہوں، تو پھر وہ جو رپورٹر تھے انہوں نے پوچھا کہ جناب سیولائزڈ کو ذرا آپ الیبوریٹ کریں، اس کو ذرا مزید بتائیں، آپ کا مطلب کیا ہے سیولائز سے؟ تو انہوں نے کہا جس طرح آپ کے برطانیہ کے ساتھ ہیں، جس طرح انڈیا کے ساتھ ہے، اس طرح کے تعلقات ہمارے ساتھ ہونے چاہیے۔ اب برطانیہ کے ساتھ تعلقات ہیں، بائیڈن برطانیہ کے وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں، ان کا وزیر خارجہ برطانیہ کے وزیر خارجہ سے بات کرتا ہے۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں تو بائیڈن مودی سے بات کرتے ہیں، یا جو صدر ہوتا ہے وہ مودی سے رابطہ کرتا ہے، وزیر خارجہ جو ہوتا ہے وہ وزیر خارجہ سے رابطہ کرتا ہے۔ یہاں پر حالات ایسے نہیں ہیں۔ پاکستان کے ساتھ نئی انتظامیہ نے، امریکہ کی نئی انتظامیہ نے ابھی تک جو سول حکومت ہے ہماری، جو ہمارا ایک وزیر اعظم ہے، چاہے ہم یہ سمجھ لیں کہ جناب وہ سلیکٹڈ ہے، چلیں یہ بھی بات مان لیتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہی ہے، تو لیکن پھر بھی وزیر اعظم تو ہے نا۔ ہم نے اپنا ایک سافٹ فیس رکھا ہوا ہے، ہمارا ایک سویلین فیس موجود ہے، تو ان کے ساتھ کوئی رابطہ امریکن انتظامیہ نہیں کرتی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو امریکہ کی سفیر ہیں یہاں پر، وہ بھی GHQ میں جا کے ملتی ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، اور وہ ادھر آ کے نہیں ملاقات کرتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو طاقت ہے یہ اصل میں ساری اس طرف ہے، یہ جو بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بس ایم ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو 2 حکومتیں رہیں، یعنی کیری لوگر بل کے بعد، ایک تو یہ ظاہر ہے کہ حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، دوسری نون لیگ کی، تو ان دونوں نے جو قیمت ادا کی ہے نا، اصل میں وہ قیمت ہے جو وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم ثابت کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ جناب ہم وزیر اعظم ہیں، اسی ووٹ لے کے آئے ہیں، ہمیں اعتماد حاصل ہے عوام کا، اور ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، ہم 22 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، تو ہمارے ساتھ بات کرے دنیا میں جس نے بھی کرنی ہے، اور دوسرے پاسے نہ جاؤ۔ یہ وہ ایک بیسک رفٹ ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے، اور یہی وہ رفٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی جو استحکام ہے وہ کبھی بھی نہیں آ سکا، ایسی حکومتوں میں بھی نہیں آ سکا جو حکومتیں ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ خود لے کے آتے رہے ہیں۔ یعنی جب فوج کی حکومت ہوتی تھی، یعنی پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ خود لے کر آئے تھے اپنا، کیا نام ان کا، ظفر اللہ جمالی صاحب کو۔ ظفر اللہ جمالی صاحب کو پھر انہوں نے چینج کر دیا۔ وہ چینج کیوں کیا تھا؟ چینج اس لیے کیا تھا کہ ظفر اللہ جمالی صاحب نے امریکہ کے ایک اہم عہدیدار کے ساتھ ایک ملاقات کر لی تھی،
جس کا علم نہیں تھا پرویز مشرف صاحب کو، اور یہ مخبری کی شیخ رشید صاحب نے جا کے کہ جناب انہوں نے ملاقات کر لی، اور جب یہ مخبری کی تو پرویز مشرف صاحب اس بات پہ بہت غصے میں ہوئے آئے، اور پھر ظفر اللہ جمالی صاحب نے کیا گیا پائن تھی گھر چلے جو تاڑی لوڑ نہیں رہی ہوں، تو وہ گھر چلے گئے۔ بڑے تابع دار قسم کے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، دنیا سے جا چکے ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جنرل ضیاء صاحب ایک وزیر اعظم لے کے آئے تھے، ان کا نام تھا جنیجو، محمد خان جنیجو صاحب۔ محمد خان جنیجو صاحب نے جب بتانا شروع کیا، کہنا شروع کیا، اور جب یہ دکھانا شروع کیا کہ وہ وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو اس وقت معاملات گڑبڑ ہونے شروع ہوئے، اور پھر 58(2)B جو ہے اس کا استعمال کیا جنرل ضیاء صاحب نے، اور وہ گھر چلے گئے۔ اس کے بعد اگلا وزیر اعظم ان کی ضیاء صاحب کی زندگی میں نہیں آ سکا، کیونکہ پھر وہ ایک واقعہ ہو گیا 17 اگست کا، اور پھر ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی شخص، جو بھی سویلین آتا ہے، چاہے وہ پرویز مشرف صاحب لے کے آئیں، چاہے وہ جنرل ضیاء صاحب لے کے آئیں، چاہے وہ نواز شریف کی صورت میں آیا ہو، چاہے وہ بے نظیر کی صورت میں آیا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یا اب عمران خان ہو، وہ ان کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو یا سپورٹ حاصل نہ ہو، وہ تب تک ہی اپنی پرفارمنس دے سکتا ہے، تب تک ہی وہ پرائم منسٹر رہ سکتا ہے، اور تب تک ہی اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں عزت بچی رہ سکتی ہے، جب تک کہ وہ تابعداری کرتا رہے۔ اور جب وہ تابعداری کرنے سے انکار کرے، یا وہ اس طرح کے ایکشنز کرے کہ جس سے وہ کہے کہ جناب میں وزیر اعظم ہوں، یار کی کر دے میں وزیر اعظم، تو پھر جب وہ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں تو پھر سمجھ لیں کہ چیزیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہیں، اور پھر اس وزیر اعظم کے حالات جو ہیں وہ خراب ہونے والے ہیں۔ یہ جو آج انہوں نے سیولائزڈ ایک کہا نا کہ سیولائزڈ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، یہ نارمل دنیا میں بڑا اچھا لفظ ہے، اور ظاہر ہے کہ مہذب تعلقات ہونے چاہیے، آپ بھی ہمیں پیارے ہیں، ہم بھی آپ کو پیارے ہوں، یہ بڑی ایک اچھی سوچ ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے پاکستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو بڑا اوکھا سا معاملہ ہے۔ یہاں پر ملٹرائزڈ ریلیشن رہے ہیں، یعنی پاکستان کی فوج کے امریکہ کی فوج کے ساتھ تعلقات رہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے جنرل ایوب خان کے دور سے، بلکہ اس سے پہلے سے یہ تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہمارے اسی نوعیت کے رہے ہیں۔ اور اب تو چونکہ امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے، اور یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جناب اگر امریکہ افغانستان سے چلا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے بعد کے حالات کے بارے میں بھی اسی انٹرویو میں پوچھا اپنا جو رپورٹر تھے انہوں نے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر افغانستان میں طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالا اور وہاں پہ شورش وغیرہ پیدا کی تو ہم اپنا یہ بارڈر جو ہے، ڈیویڈنڈ لائن جو ہے، یہ کلوز کر دیں گے۔ اچھا، اب اس کلوز کرنے کے حوالے سے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا جی 80% کام ہمارا کمپلیٹ ہے، اور 1 مہینے کے اندر ہم باقی کا 20% بھی کر لیں گے، یعنی ہم باڑ وغیرہ اپنی کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر نہ ادھروں آئے گا نہ ادھروں جائے گا، جو بھی آیا جائے گا ویزا لے کے آیا جائے گا۔ لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہو سکے گا؟ کیا یہ جو بات یا دعویٰ کیا جا رہا ہے شیخ رشید کی جانب سے یا عمران خان صاحب کی جانب سے، کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب میری نظر میں تو یہ ہے کہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی چونکہ وہ کہہ رہے ہیں وہ وقت کے حکمران ہیں تو ہم 1 منٹ کے لیے ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ذرا 1 منٹ کے لیے رکیے، میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا بیان ہے نا سیولائزڈ ریلیشن شپ والا، اس کو ان با علم لوگوں نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں دیکھا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جڑا نا ہوں وزیر اعظم بننے دے چکر چ پی گیا، جبکہ ہم نے تو یہ ان کو تو رکھا گیا تھا کہ پائن تسی بس وہ کرنا جو تم دسیا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ویسے میں ذاتی حیثیت میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کا وزیر اعظم ہی ہو اور آئین پر عمل ہو، لیکن ایسا عملی طور پہ ممکن نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔
73 میں آئین بنا، 73 سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیں کسی پرائم منسٹر کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے، بلکہ اکثر تو اسمبلیوں کی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ 2 اسمبلیوں نے اب تک مدت پوری کی ہے، ٹوٹل 3 اسمبلیوں میں۔ ایک میں پرویز مشرف صاحب چونکہ خود بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جو اسمبلی تھی وہ ان کو بار بار صدر بنانے کی وردی سمیت آفر کرتی تھی، لہٰذا وہ بچے رہے۔ اس کے بعد زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی اور پھر حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، تو 3 اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے، لیکن پرائم منسٹر اس میں بھی 2 بدلے ہیں کم از کم، بلکہ پرویز مشرف کے دور میں تو 3 وزیر اعظم چینج ہوئے تھے۔ ایک وزیر اعظم جو چینج ہوا میں اس کی کہانی آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوسرے تھے چودھری شجاعت حسین صاحب، وہ ذرا حلالی قسم کے وزیر اعظم تھے۔ حلالی سے مراد یہ ہے کہ ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ پائے نو تسی جڑا نا تسی آ جاؤ فی الحال، ٹھیک ہے، تو یہ 1.5 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے تھے۔ اس کے بعد شوکت عزیز صاحب کو لایا گیا تھا۔ اسی طرح جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تو ایک وزیر اعظم جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا، دوسرے وزیر اعظم نے آ کے ٹرم پوری کروائی اسمبلی کی۔ پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ان کو بھی دوسرا وزیر اعظم لانا پڑا، شاہد خان عباسی صاحب، اب یہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو جو تیسرا سال ہے نا، یہ ہمیشہ بڑا مشکل رہا ہے پاکستان کے ہر وزیر اعظم کے اوپر۔ پہلے 1-2 سال تو گزر جاتے ہیں نا کہ ہنی مون پیریڈ میں ہی، آپ بھی بڑے اچھے ہیں، تسی بھی بڑے سونے لگ رہے ہو، کپڑے بڑے پھبرے نے، جناب تہاڈا فلانا فیصلہ بڑا اچھا سی اور ہمارے بڑے زبردست ریلیشن شپ ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے 1-2 سال گزر جاتے ہیں۔ تیسرا سال جو ہوتا ہے نا وہ بڑا اوکھا ہو جاتا ہے، اور خان صاحب اب تیسرے سال میں ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ انہوں نے اس کو بڑے معنی خیز انداز میں دیکھا، ذرا کوری پا کے کہ اس سول لائف سے کیا مراد ہوئی۔ یہ بات ہے جو بہت اہم ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پرائم منسٹر نے پہلی بار نہیں کہا۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اپنا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بار بار اپنی خدمات امریکہ کو پیش کر رہے ہیں کہ جناب آپ میرے نہ رابطہ کرو نا پائے نا، میں جو بیٹھا میں جو وزیر اعظم لگا آیا تھا، تسی ادھر ادھر میں ہستے پائی دے پھر دیو۔ اچھا، اب یہ وہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھا ہوں یہ پرسوں کے انٹرویو سے، اور اس سے 3 روز پہلے جو انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھا تھا، اس سے یہ ایکچولی وہ بار بار بٹوین دا لائنز یہ کہہ رہے ہیں کہ پائن میرے حل تک ادھر دھیان کرو، آپ ادھر ادھر نہ جائیں۔ لیکن چونکہ امریکہ اب ظاہر ہے کہ وہ بڑے چلاک لوگ ہیں جو دنیا بھر میں حکومت کر رہے ہیں، جنہوں نے دنیا بھر میں جنگیں لڑی ہیں، جو دنیا بھر سے پیسہ کھینچ کر اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر وہ نئی نئی ایجادات کر کے مزید پیسہ کماتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا ایک کیا اس کو کہتے ہیں سنگل پولر ورلڈ بنی ہوئی ہے، ساری دنیا امریکہ کی طرف دیکھتی ہے۔ تو وہ بڑے چلاک لوگ ہیں، ان کو اصل میں پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان کے اندر طاقت کہاں ہے، اور طاقت جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ اس لیے جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے اس کو اپنے آپ کو وزیر اعظم ثابت کرنے کے لیے اپنے ملک کے اندر کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جس کے بعد دنیا اس کو وزیر اعظم سمجھتی ہے۔ مثال کے طور پہ وزیر اعظم نواز شریف نے اس طرح کے معاملات کیے تھے، اور اس کے بعد جا کے دنیا نے ان کے ساتھ رابطے رکھے۔ اسی طرح صدر زرداری صاحب نے بھی کچھ رابطے کیے تھے، دورے کیے تھے دنیا کے، اور اس کے بعد جا کے دنیا نے ان کے ساتھ رابطے رکھے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کی جو ہے نا وہ ایک آنکھ نہیں بھائیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ابھی تک ہو رہا ہے، خاص طور پہ نواز شریف کے ساتھ، وہ کوئی کٹ نہیں ہو رہی۔ اگرچہ وہ شہر رشید کے خیال میں گولی کرا کے پاکستان کی حکومت کو چلے گئے ہیں باہر، یعنی چکر دے کے چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان کی بیٹی ہے، وہ مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، بھائی کر رہا ہے، بھتیجا کر رہا ہے، وہ خواتین اور وہ مرد بھی کر رہے ہیں ان مقدمات کا سامنا جو کبھی سیاست میں نہیں رہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے جو ادا کی جا رہی ہے، یا پیپلز پارٹی نے اس سویلین سپرمیسی کے لیے جو قیمت ادا کی ہے وہ تھوڑی نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات کرنا چاہتے ہیں یا اپنی خدمات ان کو آفر کر رہے ہیں کہ جناب میں وزیر اعظم لگا آئے تھے، میرے التیان کرو، تو پھر عمران خان صاحب کو ان ساری چیزوں کو سابقہ جتنے وزراء اعظم گزرے ہیں اور جتنی سویلین حکومتیں گزری ہیں ان کے حال پر نظر ضرور مارنی چاہیے۔
اس کے بعد شاید عمران خان صاحب دوبارہ یو ٹرن لے لیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس حکومت کے تضادات بہت زیادہ ہیں. اس حکومت میں کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے, جو کہہ دے وہ کرتی نہیں, جو کرتی ہے وہ کہتی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اب عمران خان پر اتنا یقین کرنے کو تیار نہیں. اور پاکستان کے عوام تو خیر اب الیکشن آئے گا تو پتہ چلے گا کتنا کہ یقین کرتے ہیں. جتنے تو ہوئے ہیں ضمنی انتخابات اس میں تو وہ انہوں نے یقین نہیں کیا, اور ساری اپوزیشن کے امیدوار ہی جیتتے رہے ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو. لیکن اب جب ضمنی جنرل الیکشن آئیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے عوام دوبارہ عمران خان پہ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن عمران خان کا خود کو امریکہ کو آفر کرنا, اپنی خدمات آفر کرنا, کا یہ جو سیولائزڈ کا ورڈ تھا, اور ساتھ ہی جو واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہوں, یہ وہ دو باتیں ہیں جنہوں نے مجھے ظفر اللہ جمالی صاحب کی رخصتی یاد دلا دی. اور پھر اس کے بعد پھر مجھے ظاہر ہے پھر یاد ہوتی ہے نا انسان کو, وہ مختلف چیزیں یاد آتی رہتی ہیں. پھر مجھے نواز شریف کے ساتھ ہونے والا سلوک بھی یاد آ گیا, پھر مجھے زرداری صاحب کے ساتھ ہونے والے سلوک بھی یاد آئے, پھر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہونے والے واقعات بھی یاد آئے. تو اس طرح پھر وہ میں نے آپ کو سوچا کہ جو کچھ میں نے ماضی کی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں اور جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں کوئی چیز کبھی بھی حتمی نہیں ہو سکتی. یہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. البتہ خان صاحب جو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں بار بار امریکہ کو, لگتا یہی ہے کہ ان کے حالات جو ہیں وہ مستقبل میں خراب ہو سکتے ہیں. ماضی کے تجربات یہی بتاتے ہیں. آگے کی ہوئے گا وہ پریڈکشن فی الحال میں نہیں کر سکتا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.